جناب ابو بکر صدیق کو بھی حقیقت محمدیہ سمجھ نہ آ سکی، تو جو 14 سالوں کے فاصلے پر 1400 سال کے فاصلے میں مسجد پہ ترازو گاڑ کے بیٹھا ہے اور اسے ناپ رہا ہے جسے ناپا نہیں جا سکتا، اور اسے تول رہا ہے جسے تولا نہیں جا سکتا۔ صاحب تو نے عقل کے ترازو پہ تولنا تھا، مجھے تول لیتے، میں تمہیں تول لیتا۔ لیکن جو نبیوں کے بھی امام ہیں، جو محبوب خدا ہیں، کیا ان کا بھی کوئی وزن کر سکتا؟ یہ بہت بڑی غلطی لوگوں کو لگی ہے کہ مسجدوں میں ترازو گاڑ کر جو ہے وہ نبیوں کے امام کا وزن کرنے بیٹھ گئے، اور یہیں سے جو ہے وہ گمراہی پھیلتی۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایمان سلامت ہوتا ہے۔ حضور سے قلبی رشتے کا نام ایمان ہے۔ گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ وابستی قلب کا نام ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ یہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام گلی سے گزر رہے تھے کہ بازار کے کونے پر ایک شخص کا گھوڑا حضور کو پسند آ گیا۔ حضور نے اس سے قیمت طے کی تو حضور فرمایا میں گھوڑا خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا گھوڑا پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت لا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور قیمت لے کر پہنچے تو وہ شخص مکر گیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ حضور فرمایا تھوڑی دیر قبل یہ گھوڑا اتنے میں نے تیرے سے خریدا ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ لوگ جمع ہو گئے، جمگٹا لگ گیا، تو نزع کی صورت بنی۔ تو اس شخص نے خود ہی جان چھڑانا چاہی، کہنے لگا اچھا آپ بتائیں جب دو لوگوں میں یوں جھگڑا ہو جائے تو تسویہ کی صورت کیا ہے؟ آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی شریعت کیا کہتی؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا اب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور پورے شہر میں صادق و امین تو زمانہ انہیں کہتا، میری بات کا اعتبار کون کرے گا؟ اس نے خود ہی جان چھڑانا چاہیے۔ تو حضور فرمایا میرا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، ورنہ دوسرا شخص قسم اٹھا دے۔ تو اس نے کہا دعویٰ تو آپ کا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا، میں تو نہیں کہتا میں نے گھوڑا بیچا، لہٰذا آپ گواہ پیش کریں۔ قبل اس سے کہ حضور فرماتے کہ تم جو ہے وہ قسم اٹھا دو، میرے پاس گواہ نہیں ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے، کہا میں اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، یہی گھوڑا ہے، اتنی قیمت ہے، اور ساری بات جس طرح میرے حضور فرما رہے ہیں اسی طرح۔ اس شخص نے گھوڑا حضور کے حوالے کیا، قیمت وصول کی، وہ چل نکلا۔ لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب کیا۔ حضور فرمایا خزیمہ ایک بات تو بتاؤ۔ عرض کی حضور آپ پوچھئے۔ کہا خزیمہ گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، بات بھی سچی، لیکن ایک بات تو بتاؤ، جس وقت سودا ہو رہا تھا تم تو پاس نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دے؟ تو سنیے حضرت خزیمہ کا جواب۔ اگر کسی شخص کے سینے میں یہ روشنی موجود ہے تو اس سے مبارک ہو، اس کے پاس حضرت خزیمہ والا ایمان سلامت ہے۔ حضور فرمایا خزیمہ گھوڑا بھی یہی، قیمت بھی اتنی، بات بھی سچی، لیکن جب سودا ہو رہا تھا تو پاس نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دے؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں حضور یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ عرش کے رحمان کی گواہی نہیں دے دی۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا نہیں، ہاتھوں نے چھوا نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، محبوب تم نے کہا وہ موجود ہے، ہمیں اپنے ہونے کا اتنا یقین نہیں جتنا اس کے ہونے کا یقین ہے۔ حضور کو خوشی ہوئی تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا، لوگوں کو آواز دی، کہا لوگوں میری بات سن کے جانا۔ لوگ جمع ہو گئے، دوبارہ مجمع لگ گیا۔ حضور فرمایا جس پنچایت میں، جس عدالت میں گواہوں کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی، لیکن جہاں میرا خزیمہ گواہی دے گا اس کی 1 کی 2 کے برابر ہوگی۔ یہ ہے ایمان کہ رب کو بھی مانا۔ یہی بات تو امام احمد رضا فرماتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں میں رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں وہ میرے مصطفیٰ کا رب ہے۔ ہمارے پاس یہ حوالہ ہے، یہ حوالہ سب سے معتبر، اس بات کا انکار نہیں۔ حجر و شجر، پھول بوٹے، درخت پودے، یہ سب اس کے ہونے کا پتہ بتاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ ہمارے رسول نے کہا وہ موجود ہے۔ اللہ، یہ حوالہ، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارے پاس یہ حوالہ ایمان ہے، اور اللہ والوں کے ہاں یہ ایمان سلامت ہوتا ہے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے۔
پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ کہا سائل کبھی تو ایسی وادی سے گزرا ہے جہاں بہت ساری کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ قال نعم، جی حضور گزرا ہوں۔ کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے دامن کو تار تار نہ کر۔ قال فذاک تقوی، بیٹا یہی تو تقوی ہے، بندہ دنیا سے اس طرح سے گزر جائے کہ گناہوں کا کوئی دبا اس کی چٹی روح کو میلا نہ کر سکے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک بڑھیا نے آ کر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام احمد بن حنبل کسی عام شخص کا نام نہیں ہے، فقہ کے بڑے ائمہ میں ایک امام کا نام امام احمد بن حنبل ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تقوی کی تعریف تو کیجئے، تو امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا احمد بن حنبل کو کس نے حق دیا کہ وہ تقوی کی تعریف کرے؟ کہا تقوی پوچھنا ہے تو جا کے بشر حافی سے پوچھو، جو حکومت کے کنووں سے پانی بھی نہیں پیتا ہے، جسے پیاس لگتی ہے شہر سے باہر جا کر دریا کنارے پانی پی کر پھر واپس پلٹتا ہے، جس کا دامن اتنا پاکیزہ ہے اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ تقوی کی تعریف کرے۔ یہی امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، لوگ آپ سے فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ اور حکمت ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ کہا میں اس لیے ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل سے بڑھیا نے آ کے پوچھا، کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ تو بتائیں۔ کہا پوچھو کیا ہے؟ کہا میں رات سود کاتی ہوں تو کبھی کبھی بادشاہ وقت کی سواری کا گزر ہوتا ہے، تو سونے کے شمعدان لیے خادمین بھی آگے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو کچھ روشنی جو ہے وہ ان شمعدانوں کی میرے آنگن میں بھی پڑتی، اور کچھ سود میں اس روشنی میں بھی کاٹ لیتی ہوں۔ صبح جب دیکھتی ہوں کوالٹی میں فرق آ چکا ہوتا ہے، جو اندھیرے میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو روشنی میں کاتا ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ مجھے بتایا جائے جب صبح بازار میں بیچا کروں ایک ہی ریٹ پہ بیچ دیا کروں یا الگ الگ کر کے بیچا کروں؟ اس احتیاط کا نام تقوی۔ ہم تو کہتے ہیں بس گاہک کو پتہ نہ لگے، ہاتھ میں چیز پڑو، بعد میں ہم پھر دیکھ لیں گے، جب واپس کرنے بھی آئے گا تو پھر ڈبل کمائی ہوگی۔ ہم اس کو مارکیٹنگ سکلز کہہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا حضرت کوالٹی میں فرق آتا ہے، مجھے بتایا جائے صبح ایک ریٹ پہ بیچ دوں یا الگ الگ کر کے بیچوں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بہن اپنا تعارف کرواؤ۔ کہا حضرت سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی؟ میں جو بھی ہوں، جہاں کی بھی رہنے والی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ مسئلے کا جواب دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بعض اوقات سائل کے بدلنے سے سوال کی نوعیت بدل جاتی، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کون ہو۔ حضرت احمد بن حنبل بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون سی پاکیزہ خاتون ہے جو رہتی میری بستی میں ہے اور اس کا دامن اتنا پاک ہے کہ اسے اپنے لقمے کی تشویش ہے، کہیں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ کہا تمہیں بتانا ہوگا تم کون ہو۔ اس نے آنکھیں نیچے کر کے کہا حضرت میں حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا بہن اوروں کے لیے تو جائز ہو سکتا ہے لیکن بشر حافی کے گھرانے کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ بندہ جتنے بڑے منصب کا ہوتا ہے اس کے اوپر احتیاط بھی اتنی بڑی لگتی ہے۔ نیچے بیٹھنے والوں کے لیے حکم ہو رہا ہے اور مسند پر بیٹھنے والوں کے لیے فتویٰ اور ہوگا۔